اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلاوت سورہ ملک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. آمنتم من فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يَمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بل لجوا فی عتو ونفور. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدة قلیلا ما تشکرون. قل هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ وَرَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ. قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ غریب زہرا کی غربت سنو اے آزاد، غریب زہرا کی غربت سنو اہل آزاد، اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا، سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لب فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا، تھا گل چراغ امامت ابھی بجھانا ہے، زمیں پہ زین سے شبیر کو گرانا ہے۔ یہ سن کے سنگ کسی نے جبین پر مارا، کسی نے پہلو میں برچھی کا پھل اتار دیا، کسی نے سامنے آ کر چلائے تیرے جفا، غریب زہرا قضی پر سنبھلنا مشکل تھا، علی و زہرا کو رن میں رلایا جاتا تھا، حسین گرتے نہیں تھے گرایا جاتا تھا۔ لگا جو تیر تو اصغر کو شہ نے یاد کیا، پکارا غازی کو جس وقت سر پہ غرض لگا، لگی جو برچھی تو اکبر
کے صدا تماچا خولی نے مارا تو بولے یا زہرا علی کو یاد کیا سر پہ ضرب چلتے ہوئے حسن کو یاد کیا منہ سے خون گلتے ہوئے زمین پہ زین سے حضرت جو منہ کے بل آئے جو تیر سینے میں تھے پوشت سے نکل آئے نکل کے پہلو سے سب برچھیوں کے پل آئے قرار کس طرح شہر کو ایک پل آئے رکاب پیروں سے علی کی چھوٹ گئی رکاب پیروں سے ابن علی کی چھوٹ گئی تمام پسلیاں سبتے نبی کی ٹوٹ گئی رقم کیا ہے یہ رقم کیا ہے یہ راوی نے درد کا منظر کہ چلنے والا تھا جس دم حسین پر خنجر بہن کے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر بہن کے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر کہا یہ شمر سے اس دم غریب نے رو کر میری سکینہ کہیں دم نہ توڑ دے ظالم رحم کر میرے بالوں کو چھوڑ دے ظالم پڑا تھا دشت میں بے جان بطول کا بیٹا حسین زندہ ہے کیا شمر سے کسی نے کہا قریب جا کے یدی شمر نے پھر ہنس کے صدا وہ دیکھو آ گئی مقتل میں ثانی زہرا
سنتے ہی شہ دلگیر اٹھ کے بیٹھ گئے، بہن کے نام پہ شبیر اٹھ کے بیٹھ گئے۔ یہ کہہ کے آگے بڑھا ہاتھ میں لیے خنجر، ادھر تڑپنے لگی لاش ایک دریا پر، ادھر خیام سے نکلی بطول کی دختر، عجیب بے ادبی شند نے یہ کیا کر، ذرا سے بھی نہ مروت دکھائی ظالم نے، کلام پاک کو ٹھوکر لگائی ظالم نے۔ چلی جو ضرب فرشتوں نے منہ کو پھیر لیا، فرشتے کیا تھے کہ نبیوں نے منہ کو پھیر لیا، ہٹے نبی تو رسولوں نے منہ کو پھیر لیا، چلے رسول تو ولیوں نے منہ کو پھیر لیا، حسن رسول علی بولے اب خدا جانے، حسین جانے گلا جانے، فاطمہ جانے۔ اب اس کے آگے تکلم بیان کیا ہوگا، لگی جو ضرب نہ نکلا لہو کا ایک قطرہ، لعین غیظ میں آ کر صدائے دینے لگا، حسین جلدی بتا معجزہ ہے یہ کیسا، کہا غریب نے تو پیار ماں کا کیا جانے، گلے پہ میرے گلا رکھ دیا ہے زہرا نے، کہا حسین نے اماں ہٹا لے اپنا گلا، مزید آپ ہو زخمی
یہ ہو نہیں سکتا، گلے پہ شاہ کے خنجر لعین کا جو چلا، صدا یہ آتی تھی سبحان ربی الاعلی، پسر کا خون بہا سہی یدا کی گودی میں، پسر کا خون بہا سہی یدا کی گودی میں، سر حسین کٹفا پہ ماں کی گودی میں، سر حسین کٹفا پہ ماں کی گودی میں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ مومنین اکرام، ایک مرتبہ سورہ الحم اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحوم و مغفور محسن علی محمد چیور والا مرچنٹ اینڈ کل مرحومین کی ارواح کو پڑھ کر بخشیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، تبارک اللہ احسن الخالقین، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین، لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ الاعظم فی الارض اجمعین، الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال الامام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وَإِيَّاكَ حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيَّةٍ وَمَعْدَنُ كُلِّ بَلِيَّةٍ، صلوات پڑھ دے پر محمد
وآل محمد علیہ السلام۔ مومنین اکرام، مرحوم اور مغفور محسن علی محمد چیول والا مرچنٹ کے یہ ایصال ثواب کی سوم کی فاتحہ کی مجلس ہے۔ اس مجلس ایصال ثواب کی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں آن لائن اس مجلس میں ہمارے اور آپ کے پہلے امام مولا متقیان مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس حدیث مبارک کو پیش کیا ہے، اور اس حدیث کو سرنام کلام قرار دیا ہے کہ جس میں مولا یہ فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيَّةٍ یا اصل کل خطیہ وَمَعْدَنِ كُلِّ بَلِيَّةٍ۔ اس لیے کہ یہ کلام امیر المومنین کا کلام ہے، یہ حدیث امیر المومنین کی حدیث ہے، ایک امام معصوم کا کلام ہے، اماموں میں مولا کائنات۔ اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ امام کا جو کلام ہے وہ تمام کلاموں کے اوپر اور کلام خدا کے نیچے، جیسا کہ نہج البلاغہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، آپ نے سنا ہوگا علماء ذاکرین سے کہ نہج البلاغہ جو مولا کائنات کے خطبات کا مجموعہ ہے، خطبات ہیں، اس میں مولا کائنات کے خطوط ہیں، کلمات قصیر ہیں، کلمات قصار وغیرہ، اور سید رضی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جمع کیا ہے۔ اور آج قرآن مجید کے بعد یعنی کلام خدا کے بعد افضل ترین کتاب ہے نہج البلاغہ، تو وہ کلام امام ہے، اور کلام امام جو ہوتا ہے وہ امام الکلام ہوتا ہے۔ یہ نقطے کی اور پوائنٹ کی بات ہے جس پر آپ حضرات ناظرین سننے والے اگر توجہ دیں، میرا کام سمجھانا ہے اور آپ کا کام سمجھنا ہے۔ کلام امام امام الکلام ہوتا ہے۔ آپ نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، روزانہ کی نماز یا جمعہ کی یا عید کی نماز میں کوئی آپ کو نماز پڑھاتا ہے تو وہ امام جمعہ ہے یا امام جماعت ہے، یعنی تمام لوگ جو نماز پڑھنے والے معمومین ہیں، پڑھانے والا امام ہے، اس کا مرتبہ اسٹیٹس مقام زیادہ ہے کہ وہ آپ کو نماز پڑھا رہا ہے، آپ سب نماز پڑھ رہے ہیں، آپ معموم ہیں، تو وہ اس وقت امام ہے۔ یعنی تمام نمازی، وہ بھی نمازی ہے جو نماز پڑھا رہا ہے، وہ بھی نمازی ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن سب کو امام نہیں کہا جاتا، نماز پڑھنے والے سب معمومین ہیں، لیکن جو نماز پڑھا رہا ہے وہ امام جمعہ امام جماعت ہے۔ حالانکہ یہ سب ظاہری الفاظ ہیں، مادی اعتبار سے ہے، حقیقی اعتبار سے نہیں ہے۔ امام یعنی آگے رہبر، آگے رہنے والا۔ تو یہ بات سمجھانے کے لیے ہے کہ جو امام صرف نماز پڑھائے تو وہ امام جمعہ امام جماعت تمام جمعہ اور جماعت پڑھنے والوں سے آگے، افضل، برتر، رہبر، قائد۔ تو جو منصوص من اللہ امام ہو، جو امام حقیقی ہو، جو منصب الہی کا حامل ہو، اور نبوت اور رسالت کے بعد منصب جو امامت اللہ نے رکھا ہے، اس منصب امامت میں سب سے افضل ہو وہ امام علی علیہ السلام۔ لہٰذا جب وہ امام ہیں، امام مبین ہیں، امام اولین اور آخرین ہیں، امام الائمہ ہیں، ابو الائمہ ہیں، جد الائمہ ہیں، اور پیغمبر اللہ تعالیٰ کے ذات کے بعد اور پیغمبر اسلام کے بعد اولین اور آخرین میں از آدم تا خاتم، آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک سب سے افضل، سب سے عرفہ اور اعلیٰ ہستی اور ذات مولا امیر المومنین علیہ والسلام کی ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جس کو اختلاف رکھنا ہے وہ رکھے، جس کو ایکسیپٹ نہیں ہے وہ ایکسیپٹ نہ کرے، جسے قبول نہیں ہے وہ قبول نہ کرے، اس سے ہمارا مطلب نہیں۔ خدا خدا ہے، رسول رسول ہے، امام امام ہے۔ کسی کے ماننے یا نہیں ماننے سے خدا کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کسی کی کلمہ پڑھنے یا نہیں پڑھنے سے، ماننے نہیں ماننے سے، رسول اللہ کی رسالت یا ان کے رحمت للعالمین ہونے پر یا ان کی عظمت اور بزرگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے 12 امام علیہ السلام اور اہل بیت اطہار اور خاص کر مولا امیر المومنین کو کوئی امام مانے نہ مانے یا ان کے فضائل و مناقب کو قبول کرے یا نہ کرے، ان کی عظمت، بزرگی، مقام اور اسٹیٹس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ سب جو ہیں وہ ہیں، نفع نقصان ہمارا اور آپ کا ہے، پبلک کا، عوام کا ہے، مخلوق کا ہے،
لہٰذا یہ کلام علی ہے، کلام امام ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ جب آپ سنیں گے تو یقیناً جنہوں نے کبھی سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا آپ تعجب کریں گے کہ واقعی اماموں نے اہل بیت نے کیا کچھ نہیں کہا ہے اس حدیث میں۔ لہٰذا کلام امام امام الکلام ہے، جیسا میں نے عرض کیا، پیش نماز کی مثال دی، امام الکلام یعنی تمام کلام کرنے والوں میں امام کا جو کلام ہے، امام کی جو ٹاکنگ ہے، امام کی جو گفتگو ہے، وہ تمام ٹاکنگ کرنے والوں کی امام ہے۔ یعنی اب جتنے بھی کلام کریں گے، جتنے بھی لوگ ٹاکنگ کریں گے، کلام امام ان کا امام رہے گا، آگے رہے گا، سب کا کلام امام کے کلام کے پیچھے نیچے۔ اور اسی لیے ہمارے سامنے جو منبع ہے، جو مصدر ہے، جو مرکز ہے، جو ہمارا ریسرچ کا سینٹر ہے، جو ہمارے مذہب کی بنیاد ہے، وہ قرآن اور اہل بیت ہی تو ہے، رسول اللہ جو چھوڑ کر گئے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اہل بیت جو کہتے ہیں وہ پھر کلام امام ہے۔ اہل بیت سے مراد 14 معصومین، یہ ہستیاں۔ تو کہنے کا مقصد مولا کیا فرما رہے ہیں ایصال ثواب کی مجلس میں نے اس حدیث کو رکھا ہے۔ مولا جو فرما رہے ہیں کیا، ایاک و ایاک حب الدنیا فإنہا راس کل خطیہ، یا دوسرے اختلاف میں کہ اصل کل خطیہ۔ مولا یہ فرما رہے ہیں کہ حب الدنیا و ایاک حب الدنیا و ایاک فإنہا حب الدنیا اصل کل خطیہ یا راس کل خطیہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان جو یہ میں اپنی زبان میں اس حدیث کو سمجھا رہا ہوں، مولا کے کلام کو اپنے طور پر، کاش آپ سمجھ سکیں کہ جتنے گناہ ہو رہے ہیں دنیا میں، اللہ رسول امام کی نافرمانی، چھوٹا گناہ، بڑا گناہ، گناہ کبیرہ صغیرہ، یہ غیبت، یہ چغلی، یہ بہتان، یہ الزام، یہ حسد، یہ کینہ، یہ دشمنی، یہ چغلی، یہ کنٹروورسی، یہ اختلافات، یہ پارٹی بندی، یہ گروپ بندی، یہ بے ایمانی، ایک دوسرے کی جائیداد غصب کرنا، یہ چوری، یہ خیانت، یہ تہمت، الزام، بہتان، یہ دنیا بھر کے جتنے بھی گناہ کبیرہ اور صغیرہ دنیا میں ہو رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی، بیوی پر ظلم، صلہ رحم نہ ہونا، قطع رحم کا ہونا، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنا، فروع دین اصول دین پہ عمل نہ ہونا، نماز روزے کا قضا ہونا، خمس و زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا، مال کو پاک نہ کرنا، چوری کرنا، جتنے بھی گناہ، جتنے گناہ کبیرہ اور صغیرہ ہیں، مولا کائنات نے ان تمام گناہ، خطا، غلطیاں، لغزشوں کی ایک وجہ، ریزن، سبب بتائے۔ ایک سبب بتا دیا علی علیہ السلام، مولا نے ایک ریزن سبب بتایا۔ مجلس آن لائن ہے، مجلس ایصال ثواب ہے، صوم کی مجلس ہے، ایک سبب، ایک ریزن، ایک وجہ بتا دی مولا نے، اس کو سمجھنا ہے، ریسرچ کرنا ہے۔ کیا فرمایا؟ حب الدنیا راس کل خطیہ و ایاک فإنہا حب الدنیا راس یا اصل کل خطیہ، یعنی ہر خطا، ہر لغزش، ہر گناہ، ہر معصیت، ہر نافرمانی، ہر گناہ کبیرہ اور صغیرہ ہے نا، اس میں جو لغزش، خطا ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے، اس کا جو سرا ہے، اس کا جو ماصل ہے، اس کی وجہ جو ہے اصل کل خطیہ ہے، یعنی جڑ جو ہے یہ گناہوں کی، کیوں ہو رہی ہے گناہ؟ تو مولا فرما رہے یہ ساری غلطی، خطا اور گناہوں کی جڑ اور سرا کیا ہے؟ حب دنیا، محبت دنیا۔ حب الدنیا راسو یا اصل کل خطیہ، ہر خطا، لغزش، خطا، گناہ کی جڑ اور سرا حب دنیا، محبت دنیا۔ جو حب دنیا ہے میرے دل میں، اس کی بنا پر تو میں گناہ کر رہا ہوں۔ کلام امام ہے یہ، علی کا کلام، ولی خدا کا کلام، وصی رسول کا کلام ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو علی کے کلام کو توڑ سکے، جھٹلا سکے، بدل سکے، یا اس کا مقابل میں کسی کا کلام لا سکے سوائے خدا اور رسول کے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر میرا مولا سب سے افضل، عرفہ اور اعلیٰ ہے، انبیاء سے بھی افضل، تمام مرسلین سے افضل، ملائکہ سے افضل۔ تو پھر انسانوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے ہم لوگوں کی، ہماری آپ کی۔ یہ علی کا کلام ہے، اس پر ریسرچ کرے، غور و غوص کرے، فکر کرے اہل علم کہ سارے گناہوں کی جڑ اور سرا حب دنیا، محبت دنیا۔ کہنے کے لیے بہت آسان لگ رہا ہے میرے کو بھی، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے پڑھنے میں، لیکن عمل کرنا کتنا مشکل ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے، مصیبت بیان کرنے کے لیے، بیان کرنا آسان ہے، کتابیں پڑھنا آسان ہے، سر پہ امامہ رکھنا، تعلیم حاصل کرنا سب آسان ہے،
صدر بننا آسان، سیکریٹری، انجمن چلانا، مجلسیں برپا کرنا، مجلس پڑھنا، نماز پڑھانا، لوگوں کو نصیحت کرنا، یہ سب آسان ہے، لیکن خود اللہ رسول امام کے آرڈر اور حکم پر عمل کرنا میرے اور آپ کے لیے یہ بہت مشکل ہے۔ یاد رکھیے بزم رسول میں اللہ رسول اور امام اور محبت اہل بیت اتنی آسان چیز نہیں ہے، کھلونا نہیں ہے۔ علی کی ولایت، محبت اہل بیت، قرآن و اہل بیت سے تمسک، یہ ماتم، یہ مجلس عزاداری، آج کل جو کانٹروورسی اختلاف چل رہا ہے، جس کی زبان میں جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ حب دنیا کی بنا پر ہے جو یہ سب ہو رہا ہے، صرف حب دنیا، محبت دنیا۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اور بھی ریزن ہے، جیسے عدالت کا نہ ہونا، انصاف کا نہ ہونا، ججمنٹ صحیح نہیں ہونا۔ ظاہر سی بات ہے دنگا فساد فتنہ اختلافات اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ عدالت نہیں ہے دنیا میں، عدل و انصاف نہیں ہے، ججمنٹ نہیں ہے، صحیح فیصلہ نہیں ہے۔ دو سگے بھائی ہیں، دونوں ایک ماں، ایک باپ، ایک شجرہ، ایک دودھ، ایک خون، لیکن آگے چل کر مثلا شادیاں ہو گئی، بچے ہو گئے، اب دونوں میں بات چیت بند، صلہ رحم ختم، قطع رحم ہو گیا، صلہ رحم ختم، اور لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، کائے کے لیے؟ زمین جائیداد کے لیے۔ معلوم ہوا بڑے بھائی نے سب کچھ لے لیا، چھوٹے بھائی کو کچھ نہیں دیا، یعنی کیا ہوا؟ عدالت نہیں، انصاف نہیں، ججمنٹ نہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، مثلاً ایک کمیونٹی ہے جن کو ایک ملک میں، کنٹری میں انصاف نہیں ملا، وہ کھڑے ہو گئے بندوق اور ہتھیار اور اسلحے لے کے، بھی ان کو عدالت انصاف نہیں مل رہی، ججمنٹ صحیح نہیں ہے، ایک نگاہ سے نہیں دیکھے۔ لیکن علی علیہ السلام کی شہادت 21 رمضان کو جو ہوئی، 19 رمضان کو ضربت لگی، تو یہ چیلنج ہے کتابوں میں کہ علی علیہ السلام کی شہادت، علی کی شہادت ججمنٹ، عدالت، انصاف کی بقا کے لیے، یعنی علی عدل و انصاف، عدالت، ججمنٹ چاہتے تھے، لیکن دشمن یا دوسرے لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی کی شہادت کا ریزن، ایک سب سے بڑا ریزن علی کی عدالت، علی کا عدل و انصاف۔ سب کو ایک نگاہ سے دیکھتے تھے، عرب، عجم، مدنی ہو، مکی ہو، عربی ہو، عجمی ہو، اپنا ہو، دور کا ہو، نزدیک کا ہو۔ اپنے بھائی، غالباً اپنے بھائی سے کہہ دیا تھا علی نے کہ تمہیں بھی اتنا ہی دوں گا جتنا مدینے کے مسلمانوں کو دیتا ہوں۔ اب سوچنے کی بات ہے، یہ علی کی عدالت کی بنا پر۔ تو یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر دنیا میں کبھی اختلاف، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو عدالت نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، چاہے گھر ہو، خاندان ہو، قومیں ہوں، کہیں بھی ہو، اسٹیٹ، ڈسٹرکٹ، ملک، کہیں بھی چلے جائیے، انجمن، جماعت، آپ انصاف کیجئے۔ دو بھائی ہیں، سب کو برابر برابر دیجئے، دو بہنیں، ان کو اس لیے شریعت نے کہا ہے پراپرٹی کی تقسیم رکھی ہے، دو بہنیں آدھا آدھا، دو بھائی ہے 50-50، ایک بہن ایک بھائی ہے تو پراپرٹی کے 3 حصے ہوں گے، بھائی کو 2 حصے، بہن کو 1 حصہ، 3 حصوں میں ایک بھائی 2 حصے بھائی کو جائیں گے، 1 حصہ بہن کو جائیں گے، ایک بہن ایک بھائی تو 3 حصے، 2 حصے بھائی کو، 1 حصہ بہن کو، 2 بھائی تو آدھا آدھا، 2 بہن تو آدھا آدھا۔ تو اسلام نے کیا رکھی؟ عدالت، ججمنٹ، یہ قرآن و اہل بیت کا فیصلہ، یہ اللہ رسول امام کا فیصلہ۔ تو یعنی مولا کائنات نے ایک جملے میں سارے گناہ، لغزش، خطاؤں کی جڑ بتا دی، ریزن بتا دیا، سبب بتا دیا، کیا؟ حب دنیا۔ اگر محبت دنیا ہے تو پھر سارے گناہ ہے، خطا ہے، لغزش ہے۔ یہ عدالت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ حب دنیا ہے، میں زیادہ لے لوں، والدین نے چھوڑا ہے تو زیور، زمین، جائیداد۔ میں ایک عام بات پڑھ رہا ہوں، ممبر کی ہر بات عام ہوتی ہے، 1400 سال سے کسی سے تخصیص یا مخصوص نہیں ہوتی۔ علماء کو کوئی سکھاتا نہیں کہ یہ پڑھو یہ پڑھو، ہم وہی پڑھتے ہیں جو قرآن اور اہل بیت کہتے ہیں، جو قرآن و اہل بیت کی روشنی میں ہے، اس لیے کہ اللہ رسول امام کو منہ دکھانا ہے، ہمیں وہی پڑھنا ہے جس پہ ہمیں بھی عمل کرنا ہے۔ آپ سے زیادہ مشکلات تو علماء، طلباء کے لیے، اہل علم کے لیے ہے۔ تم جیسا مولا نے کہا حب دنیا، دنیا کی محبت کی بنا پر یہ سارے غلطیاں، خطا، گناہ ہو رہے، یہ جڑ ہے، اس لیے کہ حب دنیا ہے تو عدالت نہیں ہے۔ اگر حب دنیا نہ ہوتی تو میں گھر میں عدالت رکھتا، انصاف، ججمنٹ۔ حب دنیا ہے، زیور مجھے زیادہ مل جائے، زمین مجھے مل جائے، 2 فلیٹ مجھے مل جائے، اس لیے اللہ نے کیا رکھا؟ تو مولا نے کیا فرمایا؟ یہ تمام گناہ اور غلطیوں کا سرا اور جڑ ماحصل حب دنیا، حب دنیا۔ اسی دنیا میں مال ہے، اسی دنیا میں زن ہے، زن، مال، زن یعنی عورت، اسی دنیا میں کیا ہے؟ جائیداد، پیسہ، زمین، 3 چیزیں نا، زر،
زن اور زمین تینوں زے سے ہیں. زر سونا چاندی پیسہ، زر زن من عورت، زمین تمام زمین پراپرٹی تینوں زے سے ہیں. زر زن اور زمین. اسی پر تو جھگڑا چل رہا ہے. قوم میں جاؤ، جماعت میں جاؤ، کوئی بھی جماعت ہو، کسی بھی مذہب میں ہو، کہیں بھی سب جگہ اختلاف چل رہا ہے. گھر میں، خاندان میں، یا تو عورت کی بنا پہ جھگڑا ہے زن، یا تو زر سونا چاندی. ماں باپ نے کیا چھوڑا، دادا نے کیا چھوڑا، جماعت میں تم نے یہ کھا گئے، انجمن میں تم نے یہ لے لیا، اس نے قبضہ کر لیا، اس نے امام باڑے کو اپنی پراپرٹی بنا لیا، اس نے انجمن کو، محفل کو اپنی میراث بنا لیا. یہ سب چل رہا ہے ہر جگہ. زر زن اور زمین تینوں زے سے ہیں. برجستہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ ان تینوں پہ لڑائی ہے، تینوں دنیا میں ہے، اور حب دنیا ہر خطا اور گناہ کی جڑ ہے. زر زن زمین تینوں دنیا میں، تینوں کا جھگڑا ہے ہر مذہب میں. ابھی تک جھگڑا ہے. قابل نے حابیل کو قتل کر دیا شروع ہی میں، ابھی تو سب ہوا بھی نہیں. آدم کے 2 بیٹوں میں سلسلہ بڑھتے بڑھتے آج تک جاری ہے. یہ تینوں چیزیں دنیا میں ہیں، اور حب دنیا کو مولا علی نے بتا دیا. حب دنیا، نہ دنیا کی محبت رکھو گے، نہ زر زن زمین کا جھگڑا رہے گا. یہ تینوں چیزیں زے سے ہیں. اور زہر بھی زے سے ہے. زہر بھی زے سے ہے. زہر کھاؤ گے تو ہلاک ہو جائیں گے. لہذا یہ زر زن اور زمین تینوں زہر ہیں. اور یہ تینوں اس لیے اس پہ جھگڑا ہے کہ یہ دنیا میں ہے، اور اصل جھگڑا اس لیے کہ ہمیں دنیا کی محبت ہے، یعنی مال کی، یعنی زر کی، یعنی زن کی. عورت خوبصورت ہو، مال زیادہ مل جائے، ہے نا، زمین میری ہو جائے، مجھے کرسی ملے، مجھے صدر بن جاؤں، میں سیکریٹری بن جاؤں، میں اشرا پڑھوں، میں خطبہ دوں. یہ سب حب دنیا ہے. اور اسی لیے مولانا نے فرمایا، پھر آگے کیا فرمایا، وہ معدن کل بلیہ، وہ معدن کل بلیہ. اس حدیث پر غور کرے تو مجلس کامیاب ہوگی. وہ معدن، معدن مانے کان، سونے کی کان، چاندی کی کان، ہے نا. پیٹرول نکلتا ہے، ڈیزل نکلتا ہے، مٹی کا تیل، راکیل، گھاسلیٹ نکلتا ہے، سونا چاندی کوئلہ، کان کہتے ہیں نا، کان، معدن. معدن کل بلیہ، ہر بلا بلا پریشانیاں جو آتی ہیں. آگے مولا کیا کر رہے ہیں، ہر گناہ کی جڑ، ہر لغزش خطا کی جڑ اور ریزن محبت دنیا، حب دنیا. وہ معدن کل بلیہ، اور ہر بلا، ہر پریشانی جو ہمارے سامنے آتی ہے اس کی کان یہی حب دنیا ہے. اس کی کان، ہر پریشانی کی کان کیا ہے، حب دنیا، حب دنیا. اس لیے اللہ نے اس دنیا کے سامنے آخرت کو رکھا ہے. دونوں کا ذکر قرآن میں ہے. دنیا کو فانی رکھا، آخرت کو باقی رکھا. اور یہاں تک کہہ دیا قرآن میں، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. 2 لفظ پر غور کریں. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ، آخرت یعنی مرنے کے بعد کی دنیا، مرنے کے بعد کی زندگی، یہ دنیا. اور وہ دنیا یعنی آخرت، یعنی مرنے کے بعد جب قیامت، آخرت، اس کے بعد جنت اور جہنم، وہ آخرت. آخرت کے بارے میں بہت ساری آیت ہے، لیکن یہ جملہ ذہن میں رکھیں، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. یہ جو آخرت ہے، مرنے کے بعد کی لائف اور زندگی، جسے ہم قیامت کہتے ہیں، جس کے بعد ہم جنت کی لالچ میں بیٹھے ہوئے جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، حساب کتاب، میزان، مرصاد، ہے نا. مرنے کے بعد سب قبر، برزخ، منکر نکیر، پھر اس کے بعد امام علیہ السلام کا ظہور، پھر قیامت، آخرت، یہ سب چیز تو قرآن نے ایک ہی جملے میں سمجھا دیا. کئی آیت ہے، لیکن اس وقت جلدی میں آن لائن مجلس ہے ایصال ثواب کی، اتنا نقطہ خیر ذہن میں رکھے، بڑے محظوظ ہوں گے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ خالق، جو علی علیہ السلام کا بھی خالق ہے، جو رسول کا بھی خالق ہے، وہ کہہ رہے ہیں وَالْآخِرَةُ، اس دنیا کے مقابل میں جو آخرت ہے، خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، وہ خیر ہے، خیر، اور ابقا، باقی رہنے والی ہے. یعنی اللہ جو بنانے والا کہہ رہا ہے، کم سے کم اللہ کی بات تو مانو. اللہ کہہ رہا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اس دنیا کے مقابل میں وہ دنیا جس کو اللہ آخرت کہہ رہا ہے، وہ آخرت خیر بھی ہے اور ابقا، باقی رہنے والی، ہمیشہ کی، پرماننٹ. یعنی اللہ بنانے والا، اس سے بڑا تو کوئی نہیں. وہ کہہ رہا ہے وہ خیر ہے، خیر وابقا، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. یعنی اگر وہ خیر ہے تو یہ تمہاری دنیا شر ہے،
وہ ابقا ہے تو یہ فنا ہے، فنا ہونے والی ہے، اور یہ جب فنا ہے اسی لیے اللہ نے موت رکھی ہے، اور موت کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر چیز کو فنا حاصل ہے، ورنہ موت نہ ہوتی۔ موت کا ہونا ہی اس بات کا ریزن، دلیل اور پروف ہے کہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ موت یعنی فنا، ایکسپائر ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ سوچنے کی بات ہے، ہر ایک کو موت ہے، کوئی چیز رہے گی نہیں سوائے ذات خدا کے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، سورہ رحمان میں ہے۔ ہر چیز کو فنا ہونا ہے سوائے ذات خدا کے۔ یہ سوچنا ہے، سمجھنا ہے۔ انبیاء کو موت آئی ہے، رسولوں کو موت آئی ہے، یہاں تک کہ ہمارے اہل بیت نے بھی موت کا استقبال کیا۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کے مرتبے، ان کے اسٹیٹس، ان کے مقام وہ ہے کہ موت اور حیات ان کے اختیار میں ہے، اللہ نے دیا، ان کو پاور دیا، ان کو منزلت فضیلت عطا کی ہے، ان کا ایک الگ باعث ہے، مگر موت ان کے سامنے بھی آئی ہے۔ تو پھر ہمارا آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اگر انسان اتنا ہی سوچ لے کہ مرنا ہے تو پھر بیوی پہ ظلم نہیں کرے گا، پھر شوہر کی نافرمانی نہیں ہوگی، پھر پراپرٹی پہ قبضہ نہیں کرے گا، پھر قوم میں جماعت میں اختلاف کنٹروورسی نہیں ہوگی، سارے فتنے ختم ہو جائیں گے۔ اتنا سوچ لے۔ انہیں اللہ نے کہا وہ آخرت خیر اور باقی یہ دنیا شر اور فنا ہے، اور علی نے سمجھا دیا، اپنے اللہ کے ولی علی علیہ السلام نے سمجھا دیا کہ اسی دنیا کی محبت ہر گناہ کا ریزن ہے، ہر گناہ کی جڑ ہے، ہر لغزش اور خطا کی جڑ ہے، اور ہر بلا اور پریشانی کی کان ہے۔ ہمارے سامنے جو پریشانی آ رہی ہے وہ اس حب دنیا کی بنا پر۔ ایک مرحوم کے اثار ثواب کی مجلس ہے، آپ سبھی ان سے واقف ہیں، چیول کلاس کے اشر مجالس میں وہ آتے تھے، آخر میں ایک دم معذور ہو گئے تھے، امیر علی بھائی کے بھائی تھے۔ یہ سب نیک گھرانہ، نیک خاندان ہے۔ جب سے میں نے ان کو دیکھا ہے 10-12 سال سے اشر مجالس کے دوران، ہر مومن کے لیے خیر کی گواہی بڑا مقام رکھتی ہے۔ خوش نصیب ہے آپ میں سے وہ مومن جس کے بارے میں کوئی مومن خیر کی گواہی دے۔ ہم جب نماز میت پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اس میں ہم خیر کی گواہی دیتے ہیں آخری تکبیر میں، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرہ، پروردگار ہم اس مرنے والے سے سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے۔ روایت میں معتبر روایت بڑے بڑے علماء کہ جب 40 مومن مرنے والے کے خیر یعنی نیکی کی گواہی دے دیتے ہیں تو اللہ آواز دیتا ہے فرشتوں کو کہ میں نے اسے بخش دیا، کہ مومنین اہل ایمان نے اس کی خیر کی گواہی دے دی۔ کتنا خوش نصیب وہ مومن ہے جس کے مرنے سے پہلے بھی لوگ اس کے خیر کی گواہی دے، مرنے کے بعد بھی خیر کی گواہی دے۔ ابھی کیا کہنا اگر امام وقت یہ کہتے کہ یہ مومن نیک ہے، خیر کی گواہی دے دے، اگر انبیاء اس کی گواہی دے دے، ملائکہ کہتے اور خدا کہتے کہ اچھا مومن ہے، تو پھر نور علی نور ہے۔ لہذا ایسے بن جائیے خدا کی قسم کہ ہر ایک ہمارے بارے میں خیر کہے۔ یاد رکھیے مرحوم کے اثار ثواب کی مجلس ہے، مرحوم کسی کے لیے دادا ہے، کسی کے لیے چچا ہے، کسی کے لیے ماموں ہے، کسی کے لیے باپ ہے، کسی کے لیے بھائی ہے، لیکن تمام رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ والدین کا ہے۔ سب رشتے اپنی جگہ ہیں۔ میں اکثر اپنی مجلسوں میں علماء کہتے ہیں کہ والدین کے رتبے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس اسٹیٹس کا مس یوز کریں۔ ماں باپ کے لیے بھی دینداری شرط ہے، ماں باپ بھی اللہ رسول امام کے فرما بردار ہوں، ماں باپ وہی حکمت ہے جو اللہ رسول امام حکم دے رہے ہیں۔ لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب کا اپنا اپنا مرتبہ، سب کے اپنے اپنے حقوق ہیں، لیکن والدین میں ماں کا مرتبہ، باپ کا مرتبہ، اور ماں کا مرتبہ سب سے بلند ہے، اس کے بعد باپ کا مرتبہ ہے۔ ایک حدیث دے دیتا ہوں، بڑے آپ خوش ہوں گے، مرحوم کے اثار ثواب کی مجلس ہے محسن بھائی کے، ایک حدیث پیغمبر اسلام کی، باپ ہے نا، جیسے یہ حدیث لیتے جائیے گا، میرے پاس لائبریری ہے، پورا ریفرنس ہے حدیث کا، وہ بھی مکتب اہل بیت، احادیث از مکتب اہل بیت، غالباً 3 یا 5 جلدوں میں کتاب ہے، پرشین میں حوض علمیہ قم سے چھپی ہے، اس میں یہ حدیث آئی ہے۔ پیغمبر فرماتے تھے کہ باپ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ دعاء الوالد لولدہ کدعاء النبی لامتہ، دعاء الوالد لولدہ کدعاء النبی لامتہ، باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ایسے ہی ہے جیسے کسی
نبی کی دعا اس کی امت کے حق میں. اللہ اکبر. پیغمبر کہہ رہے ہیں ایک باپ اگر اپنے بیٹے کے حق میں دعا کر دے اپنی اولاد کے حق میں تو اس باپ کی دعا بیٹے کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں ویسے ہی ہوتی ہے جیسے کسی نبی کی دعا اس کی امت کے حق میں. جیسے موسیٰ کی دعا موسیٰ کی امت کے حق میں, جیسے عیسیٰ یا موسیٰ علیہ السلام کی دعا ان کی امت کے حق میں, ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ان کی امت کے حق میں. اسی جیسے پیغمبر اسلام کی دعا ان کی امت کے حق میں, ایسے باپ کی دعا اولاد کے حق میں. یہ مرتبہ دعا الوالد لوالدیہ کا دعائے نبی لامت ہے. باپ کی دعا اولاد کے لیے ویسے ہی ہے جیسے نبی کی دعا اس کی امت کے لیے. ایسا ماں باپ کو اذیت مت دیجیے گا, ان کی دعا لیجیے. اور یہاں تک پیغمبر اسلام اور مولا کائنات کئی معصوم سے ہے کہ والدین کے ماں باپ کے چہرے کو مسکرا کر دیکھنے پر تمہارے نام اعمال میں مستحبی حج کا ثواب لکھا جاتا ہے. مستحبی حج کا ثواب اتنا مرتبہ ہے والدین. آیت اللہ ابو القاسم خوئی سے پوچھا گیا ماں باپ کا اتنا مرتبہ ہے. قرآن نے کہا فلا تقل لہما اف, ان کے سامنے اف بھی مت کرو. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, ہے نا. پروردگار میری اس وقت مغفرت فرما, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, جب قیامت میں حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے میرے والدین کے تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسے میں چھوٹا تھا ان دونوں نے رحم کیا. لیکن یہی والدین کہہ دے کہ شراب پیو, یہ والدین کہے نماز مت پڑھو, یہ والدین کہہ دے کہ پردہ مت کرو, تو اب یہاں ان کی اطاعت نہیں ہے. یہاں ان کی اطاعت کرنا ہی نہیں ہے. یاد رکھیے یہاں ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے. کسی صورت میں ان کی اطاعت جائز نہیں ہے, کیونکہ اب یہ اللہ رسول اور امام کے فرمان کے خلاف حکم دے رہے ہیں. یہ والدین کہہ دے کہ بیوی پہ ظلم کرو, اب ان کی اطاعت نہیں ہے. یعنی اصل اطاعت کس کی ہے؟ اللہ رسول اور امام کی ہے. آیت اللہ ابو القاسم خوئی امام الاصول تمام مجتہدین کے استاد تھے. آج جتنے مجتہدین ہیں سب کے استاد آیت اللہ ابو القاسم خوئی. آیت اللہ خوئی سے کسی نے رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا تھا, باقاعدہ ان کے رسالے میں موجود ہے کہ اگر ماں باپ کہیں کہ بیوی کو طلاق دے دے, اچھی خاصی عورت ہے, نیک ہے, مومنہ ہے, ماں باپ کہتے طلاق دے دے ورنہ ہم حق کر دیں گے. آیت اللہ ابو القاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ امام الاصول آفتاب فقاہت تمام مراجع کے استاد, ماتا نجف سے کہتے بالکل نہیں, آنکھ نہیں ہوگی اولاد, بیوی کو طلاق مت دینا, اس لیے کہ ایسی چیزوں میں والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے. اطاعت والدین, اطاعت عالم, عالم ہو, والدین ہو, استاد ہو, کوئی بھی ہو, بزرگ ہو, سب کی اطاعت اسی وقت لازم ہے, ضروری عمل کرنا ہے جب ان کی اطاعت اللہ رسول امام قرآن و اہل بیت کے مطابق ہو. تو عزیزان گرامی یہ ہے والد کا مرتبہ, ایک والد کے اصال ثواب کی مجلس ہے. یاد رکھیے مرنے والا تو مر جاتا ہے لیکن اپنے زندوں کا محتاج بن جاتا ہے. اسی لیے تمام علماء نے لکھا ہے ہر شب جمعہ ارواح مومنین کی روحیں اپنے اپنے گھروں میں آ کے فریاد کرتی ہے مومنین صالحین کی روح. یاد رکھیے مومن میں بھی مرتبے ہیں, جیسے جنت کے درجے ہیں, جہنم کے درجے ہیں, جیسے گناہ کی قسمیں کوالٹی ہیں, مومنین سب ہیں لیکن ان میں بھی مراتب اسٹیٹس ہیں, مقام ہے. سب مومن ایک جیسے تو نہیں ہیں. کوئی نماز وقت پہ پڑھتا ہے, کوئی دیر سے پڑھتا ہے, کوئی اسپیڈ میں پڑھتا ہے, کوئی اطمینان سے پڑھتا ہے, کوئی روزانہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے, نماز وقت پہ پڑھتا ہے, برابر خمس کا حساب کرتا ہے, زکوٰۃ فطرہ بھی دیتا ہے, جو بھی ہے. والدین بھی, بیوی بھی, حرام اپنے اعضاء جوارح کو گناہوں سے بچاتا تو اس کا مقام الگ ہے. ایک انسان بڑھاپے میں تو بڑی نمازیں پڑھ رہا ہے اسپیڈ میں, اب بوڑھے ہو گئے 60 70 80 سال کے ہو گئے, اب مسجد پکڑ لی, محفل مجلس نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہے. اب یہ کوئی کمال نہیں ہے, اب کہیں کے نہیں رہے تو اب اللہ کے بننے کو آئے اس عمر میں. کمال یہ ہے اس مومن کا مرتبہ زیادہ ہے جو شباب یعنی جوانی جب ینگ ہو, ینگ جنریشن کہتے ہیں نا, یہ نوجوان طبقہ, ینگ جوان نوجوان, یہ شادی شدہ لائف کے دوران, اس دوران جب ینگ ہو, جوان ہو, نوجوان ہو, بیوی آ چکی ہو, اور مرتبہ شادی شدہ جوان کا اور اسٹیٹس, اس دوران نماز پابندی سے پڑھے, روزہ رکھے, خمس دے, اپنے آنکھ کان زبان کو گناہوں سے بچائے. خدا کی قسم وقت نہیں ہے, کسی مجلس میں بیان کروں گا کیا مرتبہ ہے اس جوان کا,
جو رزق حلال بھی حاصل کرتا ہے، اپنے اعضاء جوارے، آنکھوں کو، کانوں کو، زبان کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے، اللہ کی عبادت و اطاعت بھی کرتا ہے، ماتم مجلس بھی کرتا ہے، والدین بیوی بچوں کا خیال بھی رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جوانی کی عمر خواہشات نفسانی کی عمر ہے، شیطان کے غلبے کی عمر ہے. اب بوڑھے ہو گئے 80 سال کے، کہیں کی نہیں رہے، یا تو گارڈن کی زینت بنیں گے جیسے اکثر قوم میں، گھر میں کسی کام کی نہیں رہے، تو مسجد میں آ رہے ہیں 1 گھنٹہ اول آ گئے میں نماز سے. بالکل بڑھاپے میں روایت ہے میں کہ اس کو بھی کمال نہیں، اب تو کرنا ہی کرنا ہے، کہیں کی نہیں رہے، پائپ لائن سوکھ گئی، سب نسیں ڈھیلی ہو گئی. اب اللہ سمجھ میں آ رہا ہے، اب دنیا کی محبت ہٹ رہی ہے. اور علی نے کہا حب دنیا رازق الخطیہ، جوانی میں دنیا کی محبت سے نفرت کر، جوانی میں نماز کی پابندی کر، جوانی میں اللہ رسول امام کو خوش کر، نہ کہ بڑھاپے میں. کمال بندگی جوانی نوجوانی ہے، اور نوجوانی اور جوانی میں سب پوری لائف میں نچوڑ دے رہا ہوں، پوری لائف میں ہمارا آپ کا ایک مومن کی عبادت اور کمال جو ہے وہ شادی شدہ زندگی کا کمال ہے. یعنی کنوارے سے بھی زیادہ، بوڑھے ضعیف سے بھی زیادہ، وہ نوجوان جس کی شادی نہیں ہوئی، سب سے افضل لائف شادی شدہ مرد کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی کی ذمہ داریوں کے ساتھ وہ اللہ کو وقت دے رہا ہے، رسول کو، امام کو، نماز. اس پہ کبھی تفصیل سے کریں گے، آن لائن اتنا ٹائم نہیں ہے. لہذا یاد رکھیے اللہ نے موت رکھی ہے، موت کو رکھا ہی اس لیے ہے تاکہ انسان دنیا سے نفرت کرتا رہے، اللہ کو یاد کرے. کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران میں اور بھی جگہ پر. سورہ ملک میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت دونوں کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں پرکھے جاچے کہ تمہیں عمل کے اعتبار سے کون اچھا اور کون برا ہے. الدنیا حدیث ہے معصوم کی، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بو گے وہیں وہاں پر کاٹو گے. یہ مولا کائنات نے خطبے میں عرض کیا، دیکھو دنیا کی چمک دمک تمہیں آخرت سے غافل نہ کر دے. میں خود بمبئی آیا، بمبئی کی چمک دمک، بلڈنگیں، بمبئی شہر یا اور بڑے بڑے شہر، یہ دنیا کی چمک دمک، آدمی غافل ہو جاتا ہے. یہ فیشن، یہ دنیا داری، یہ شادیاں، یہ ریسیپشن، یہ برتھ ڈے، یہ رسم و رواج، واقعی غفلت ہے. غفلت ایسی غفلت ہے جس سے اچھے لوگ ابھی تک نہیں نکلے ہیں. پبلک کی بات ہی چھوڑ دیں، اچھے نہیں نکلے ہیں. غافلین میں اکثریت کا، میجورٹی کا پڑھے لکھے میرے جیسے طالب علم یا بڑے بڑے علماء ابھی غفلت میں. اس قدر حب دنیا، اس قدر دنیا کی چمک. مولا نے کہا ہے دیکھو دنیا کی چمک تمہیں کہیں غافل نہ رکھے آخرت سے، قبر سے، موت سے. اس لیے کہ وہ بڑی دشوار وادیاں اور کٹھن منزلیں ہیں. تو عزیزوں اور دوستو، لیکن کتنے خوش نصیب ہے یہ مرنے والا، کتنے خوش نصیب ہے ہم اور آپ کہ آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، انبیاء، ملائکہ، روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر رسول علیہ رسول کا عشق اور محبت اور امیر المومنین کی ولایت اور حسین کی عزاداری کے ساتھ اگر موت کا سامنا ہو تو ڈر کس بات کا ہے؟ یاد رکھیے موت سب کے در پر آئی، نبیوں کے، انبیاء کے، لیکن موت در رسول پر بھی آئی ہے. رسول کا آخری وقت ہے، اور جب موت آئی ہے لیکن بغیر اجازت داخل نہیں ہو رہی. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کا سر شہزادی کونین، معصوم عالمین صلوات اللہ وسلام علیہ کے آغوش میں ہے. در فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے، اور موت اجازت طلب کر رہی ہے. اجازت، پرمیشن. پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں. پیغمبر اسلام کا آخری وقت، اور اس وقت شہزادی نے کہا بہت دیر ہوئی، کوئی دق الباب کر رہا ہے، کوئی اجازت مانگ رہا ہے. تو رسول اللہ نے یہ کہا بیٹی فاطمہ، یہ تمہارے در کا شرف ہے. وہ موت ہے، ملک الموت، جو کہیں اجازت نہیں لیتا. یہ تمہارے در کا شرف ہے کہ بغیر اجازت وہ یہاں نہیں آ سکتا، نہیں آ پا رہا ہے. کیا در ہے؟ اور جس در کا یہ شرف ہے اسی در پر بعد رسول آگ اور لکڑی لائی گئی، در کو جلایا گیا. میں نے مجلس ختم کی، ویسی مجلس ہے ایصال ثواب نہیں پڑھی، آن لائن ویسی نہیں ہوتی ہے. باتیں بہت ساری ہیں، ایک واقعہ تھا وہ بھی رہ گیا.
لیکن اتنا یاد رکھے بعد رسول شہزادی کون ہے، ان کے در کو جلایا گیا، جس در کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ موت جو آدم سے قیامت تک کسی سے اجازت نہیں لیتی، وہ موت میں عالم اسلام سے سوال کر رہا ہوں آن لائن، وہ موت در فاطمہ پہ آ کر فاطمہ سے اجازت چاہتی ہے، اجازت دو تاکہ آپ کے بابا کی روح مطہر کو قبض کر سکے رسول اکرم کی۔ زبان الٹتی نہیں ہے، لکنت کھاتی ہے، اتنا مرتبہ ہے۔ جس در کا یہ مرتبہ ہے، جس گھرانے کا یہ شرف ہے، جو آئے تطہیر کے مصداق ہیں، جن کی اطاعت واجب ہے، جو اولی الامر ہے، جو خاندان وحی ہے، جن کی محبت اللہ نے قرآن میں تمام مخلوق اور امت رسول پر واجب کی ہے، جن کی ولایت فرشتوں، نبیوں، رسولوں پر واجب، اس گھرانے کو کتنا ستایا گیا، کتنی اذیت دی گئی، اب اندازہ لگائیے۔ کسی کو چین سے نہیں رہنے دیا گیا، کسی کو سکون میسر نہیں ہوا۔ سب سے زیادہ اذیت دینے والی امت کلمہ پڑھنے والے، اتنی اذیتیں دے دی، در جلانے کے بعد بھی اطمینان نہیں ہوا، مولا کائنات کے گلے میں رسی ڈالنے کے بعد بھی اطمینان نہیں ہوا، حسن کو زہر دینے کے بعد بھی اطمینان نہیں ہوا، تو حسین کو کربلا میں شہید کر دیا۔ وہ مصائب ڈھائے گئے، خدا کی قسم کہ تاریخ بشریت میں کسی گھرانے، خاندان، کسی قوم، ملت پر ایسے مصائب، ایسے ظلم نہیں ڈھائے گئے جیسے خاندان آل محمد علیہ السلام پر، خاندان رسالت پر۔ کربلا میں چمن فاطمہ اجڑ گیا، گلستان فاطمہ مسمار کر دیا گیا، اور کون تھے یہ سب؟ کلمہ پڑھنے والے، بڑے بڑے حافظ قرآن تھے، نمازی تھے، سب کے سب مسلمان تھے، اور بار بار حسین یہ کہتے تھے میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہے، میں نے کوئی دین بدلا ہے، شریعت بدلی ہے۔ کتنے خطبے دیے ہیں، علی اصغر کو لے کر چوتھا خطبہ ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، جب ہم اور آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، ایک بزرگ کے اصالہ ثواب، محسن بھائی کی اصالہ ثواب کے حساب سے میں نے مجلس ختم کی، لیکن اتنا عرض کر رہا ہوں، اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، جب ہم کسی غم مصیبت میں ہو، کہیں تنہا ہو، مسافرت میں ہو، جنگل میں ہو، تو اکثر اپنوں کی یاد آتی ہے، دوستوں کی یاد آ جاتی ہے کہ کاش اس تنہائی میں، جب ہم مصیبت میں، کسی جنگل میں، کسی ویرانے میں، یا ہمیں دشمنوں نے گھیر لیا ہے، خدا نہ کرے، تو ہم چاہتے ہیں ہمارے دوست آ جائیں، ہمارے خاندان والے آ جائیں، ہمارا کوئی چاہنے والا آ جائے۔ عزادارو، کربلا میں حسین کا علی اکبر بھی ہے، عباس بھی ہے، حسین کے اپنے کچھ ساتھی بھی ہیں، لیکن ایسے عالم میں جہاں ہزاروں دشمن ہیں، اس نرغے میں فاطمہ کا لال گھرا ہے، اور ایسے عالم میں کوئی چاہنے والا تو ضرور یاد آئے گا۔ ہاں، عزادارو، اسی موقع پر حسین نے اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ کے بلایا ہے۔ یاد رکھیے، حبیب ابن مظاہر علیہ السلام جہاں مولا حسین کے بچپن کے دوست ہیں، وہی صحابی حسین بھی ہیں، اور بھی شرف ہے۔ ان کے والد صحابی علی اور صحابی رسول بھی ہیں۔ یہ گھرانہ ہی الگ عجب ہے، بڑا مرتبے والا، لیکن حسین نے خط لکھ کے بلایا ہے۔ اور جب حبیب کو خط لکھ رہے تھے کوفے کی طرف، اس وقت شہزادی کا یہ جملہ ہے کہ بھیا میری طرف سے بھی یہ لکھ دینا، مجھے نہیں معلوم معتبر ہے یا غیر معتبر، لیکن علماء پڑھتے اور کتابوں میں ہے، لکھ دینا کہ حبیب ذرا آنے میں جلدی کرنا، اللہ رے مظلومیت آل محمد۔ حسین نرغہ آدھا میں بھوکے اور پیاسے ہیں، ادھر حسین کا خط چلا حبیب کی خدمت میں، پورا واقعہ نہیں، بس چند مصائب کے جملے پڑھ رہا ہوں۔ ادھر حبیب بیوی کے ساتھ دسترخوان پر ہے، کسی نے دق الباب کیا، حبیب نے پوچھا من انتا، تو کون؟ جواب ملا نا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ جیسے ہی مولا کا نام سنا، دسترخوان سے اٹھے، دروازے کی طرف دوڑے، دیکھا قاصد کھڑا ہے، خط لیا، سینے سے لگایا، پیشانی سے لگایا، چوما، بوسا دیا، وہیں چاک کر کے پڑھنا شروع کیا۔ بیوی نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا مولا حسین کا۔ کیا لکھا ہے؟ کہا مولا حسین نرغہ آدھا میں گر گئے، اور لکھا ہے کہ کیا حبیب یہ ممکن ہے کہ تم ہماری مدد کو آؤ؟ خط کا عنوان اور ہیڈنگ تھی من الحسین الغریب، من الحسین الغریب، حاضر رسالہ من الحسین الغریب، یہ حسین غریب کی طرف سے الی رجل الفقی حبیب ابن مظاہر، اور مرد فقی حبیب ابن مظاہر کی خدمت میں۔ زوجہ نے پوچھا، حبیب، بیوی نے پوچھا کیا لکھا ہے مولا نے؟
کنرغ آدھا میں گرے دشمنوں میں اور مجھے مدد کے لیے بلایا ہے. دیکھیے کیسی چاہت ہے، کیسا عشق، کیا اجر رسالت محبت ہے خدا کی قسم. جس کے بعد ایسے چاہنے والے ہو اس کو تو فخر رہے گا نا کہ جیسے ساتھی اصحاب مجھے ملے کسی کو نہیں ملے. زوجہ کہتی ہے حبیب پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ حبیب نے کہا اے مومنہ میں یہ سوچ رہا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں، کوفے کے حالات صحیح نہیں ہے، جاؤں یا نہ جاؤں، سوچ رہا ہوں. جیسے اتنا ہی سنا تو زوجہ تڑپ گئی. مقاتل میں الگ الگ جملے ہیں. زوجہ نے مومنہ نے تڑپ کے کہا حبیب ارے فرزند رسول امام وقت بلائے اور تم یہ سوچ رہے ہو کہ جاؤں یا نہ جاؤں. حبیب نے کہا مجھے تمہارا بھی تو خیال ہے کہ تمہیں تنہا کس کے بھروسے چھوڑ کر جاؤں. حبیب کہا زوجہ نے کہا حبیب لو یہ چادر میری تم پہنو، تم میری چادر پہنو، اپنی تلوار مجھے دو. ارے فرزند فاطمہ بلائے اور تم جانے میں پسو پیش کر رہے ہو. ارے جیسے ہی مومنہ کے جذبات کو دیکھا حبیب نے اپنے رخساروں پہ تماچے مارے، آواز دی مومنہ ارے میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، تیرے جذبات کو تیرے ایمان کو پرکھ رہا تھا، بھلا میرا مولا بلائے اور حبیب نہ جائے. اجرکم اللہ. واقعہ بہت طولانی ہے. بس حبیب چلے، زوجہ کو خدا حافظ کیا، غلام کو طلب کیا، گھوڑے کو ایک مقام پر رکنے کے لیے غلام کو کہا کہ گھوڑے کے ساتھ فلاں مقام پر میرا انتظار کرنا. حالات ناگزیر تھے، کسان کے لباس میں چلے اور یہاں تک کہ جب پہنچے تو حبیب نے دیکھا کہ غلام گھوڑے سے کہہ رہا ہے گھوڑے اگر میرے آقا کے آنے میں دیر ہو گئی تو میں اپنی جان فرزند رسول پر مولا پر قربان کروں گا. ادھر غلام نے یہ غلام کی گفتگو حبیب نے سن لی. ہائے رے آل محمد، وہ وقت پڑ گیا کہ غلام بھی جانے قربان کر رہے ہیں. بس عزادارو حبیب کربلا میں پہنچے. ادھر حسین نے اپنے بچپن کے دوست حبیب کا اپنے اصحاب کے ساتھ استقبال کیا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، اجرکم اللہ، سوائے غم حسین کے. بچن بس اتنا سن لیں کہ ایک مرتبہ جیسے یہ خبر خیمے میں پہنچی ہے کہ کوئی آیا ہے تو ایک مرتبہ شہزادی تڑپ کر کہتی ہے فضہ ذرا معلوم تو کرو کون ہے. فضہ آئی اور آ کر کہا شہزادی ارے ماجائے کے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر آئے ہیں. جیسے یہ سنا تو زینب نے کہا فضہ ذرا جا کر حبیب کو ہمارا سلام کہنا شہزادی زینب سلام کہہ رہی ہے اور کہہ رہی حبیب بہت شکریہ کہ ایسے وقت میں تم آ گئے. ارے جیسے فضہ درے خیمہ پر آئی آواز دی حبیب شہزادی زینب تمہیں سلام کہہ رہی ہے اور تمہارا احسان مان رہی ہے. ارے جیسے حبیب نے یہ سنا اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرا دیا، سر سے امامہ اتارا، آواز دی ہائے رے آل محمد. وہ وقت پڑ گیا کہ شہزادی غلاموں کو سلام کہہ رہی، غلام کو سلام کہہ رہی ہے. میں کہوں گا حبیب ابھی ایک شہزادی نے سلام کہا تو برداشت نہیں ہوا. ذرا حبیب روز عاشور عصر کا ہنگام حسین شمر کے خنجر تلے ہیں اور یہی آپ کی شہزادی تی بلندی پکڑے رہ کے تنہا میں تقدیر فریاد کر رہی ہے. ارے کوئی میرے حسین کو بچا لے. عمر سعد سے کہہ رہی اے عمر سعد میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے. سیعلم الذین ظلموا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار تمام مرحومین مومنین مومنات کی مغفرت فرما. باق محمد وال محمد جو مر چکے خصوصاً مرحوم وہ مغفور محسن علی محمد چیول والا مرچنٹ کی مغفرت فرما اور تمام مرحومین چیول والا اور تمام مرحومین مومنین مومنات کو جوار آل محمد علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما. جو زندہ ان کو زندگی عنایت فرما، زمانے کے شر سے محفوظ فرما. ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما. دنیا آخرت قبر و قیامت میں ہم سب کو محمد وال محمد علیہ السلام کے ساتھ مشہور فرما. تمام مومنین مومنات کی پریشانیوں کو دور فرما. حاضرین مجلس کرنے والوں کی ہر پریشانی دور فرما. امام زمانہ اروان اللہ الفضا کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے شیعوں میں شمار فرما. مومنین ایک مرتبہ سورہ علم، 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحوم و مغفور مرحوم محسن علی محمد چیول والا مرچنٹ اور جملہ مرحومین چیول والا اور جملہ مرحومین مومنین مومنات کی پڑھ کر بخشیں. مرنے کے لیے جب چلے میدان میں اکبر، پیچھے چلے گرے
جب دور ہوا شاہ کی آنکھوں سے وہ دلبر، لوٹائے کہا مادرے اکبر سے یہ رو کر، لیلا 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 دعائیں کیجیے، جیتا رہے اکبر، بیٹے کے حق میں ماں کی دعا رد نہیں ہوتی، لیلا دعائیں کیجیے، جیتا رہے اکبر، بیٹے کے حق میں ماں کی دعا رد نہیں ہوتی، لیلا دعائیں کیجیے، رخصت کی گھڑی یاد ہے، تم بھی تو وہی تھی، اکبر کے کلیجے سے نظر ہٹتی نہیں تھی، اکبر کے کلیجے سے نظر ہٹتی نہیں تھی، لیلا ہمارے لال کا نازک سا ہے سینہ، سینے پہ نہ بیٹا میرا ہائے کوئی برچھی، لیلا دعائیں کیجیے، جیتا رہے اکبر، بیٹے کے حق میں ماں کی دعا رد نہیں ہوتی، لیلا دعائیں کیجیے، اس بات پہ شبیر کا دل پھٹتا ہے غم سے، ایسے تو کبھی دور نہ اکبر ہوئے ہم سے، ایسے تو کبھی دور نہ اکبر ہوئے ہم سے، اکبر کو جیتا دیکھ کر ہم جیتے رہے ہیں، اکبر کو مرتا دیکھ کر مر جائیں گے ہم بھی، لیلا دعائیں کیجیے، جیتا رہے اکبر، بیٹے کے حق میں ماں کی دعا
میرا دعائیں کیجیے اب جلد دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا لو اے مادر اکبر میری زینب کو بچا لو اے مادر اکبر میری زینب کو بچا لو 18 سال اس نے ہی اکبر کو ہے پالا کڑی الجواں کی لاش وہ نہ دیکھ سکے گی لیلا دعائیں کیجیے جیتا رہے اکبر بیٹے کے حق میں ماں کی دعا رد نہیں ہوتی لیلا دعائیں کیجیے سہرے کے سجانے کا جو ارمان ہے لیلا ارمان ہی رہ جائے گا اکبر جو لایا ارمان ہی رہ جائے گا اکبر جو لایا اکبر کو اپنے ہاتھ سے ہم دلہا بنائے 18ویں منت بھی تو ہم کو ہے بڑھائی لیلا دعائیں کیجیے جیتا رہے اکبر بیٹے کے حق میں ماں کی دعا رد نہیں ہوتی میرا دعائیں کیجیے یہ کہتے ہوئے لیلا نے ہاتھوں کو اٹھایا جس طرح سے یعقوب کو یوسف سے ملایا جس طرح سے یعقوب کو یوسف سے ملایا اکبر کو ایک بار تو سرور سے ملا دے شبیر کی یہ بات میں اب سن نہ سکوں گی لیلا دعائیں کیجیے جیتا رہے اکبر بیٹے کے حق میں ماں کی دعا رد نہیں ہوتی لیلا دعائیں کیجیے لوٹ آیا جو میدان سے شبیر کا دلبر پیاسا ہوں بہت باپ سے کہنے لگے اکبر پیاسا ہوں بہت باپ سے کہنے لگے اکبر پانی کی بات آئی تو رونے لگے مولا خیمے کی سمت دیکھ کر آواز یہی دی اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
محمد